बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। इंडिया की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह बात मानी है कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालिया झड़पों में इंडिया के एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने हवाई जहाज़ों का नुकसान हुआ, लेकिन कहा कि ज़रूरी ये नहीं है कि तादाद कितनी है, बल्कि ज़रूरी बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ और हम सुधार कर रहे हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शाली बंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश। 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। पाकिस्तान के साथ झड़प में एयरक्राफ्ट खोया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया इकरार, कहा तादाद अहम नहीं, वजह अहम है। गोली का जवाब गोले से देंगे, वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान को फिर किया खबरदार। भोपाल में खिताब। गाजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल इमदादी काफिलों को रोक रहा है। WHO और यूनाइटेड नेशंस का बयान। इसराइल ने मुस्लिम मुल्कों के डेलीगेशन को मगरबी किनारे के दौरे से रोक दिया। 5 फॉरेन मिनिस्टर्स ने की तनकीद। गाजा में 60 फलस्तीनी जाम बहक। लबनान और सीरिया में भी हमले। इस्लामी जिहाद ने इसराइली फौज पर हमले का वीडियो जारी किया। हमास ने जंगबंदी तजवीज़ पर जवाब अमरीकी नुमाइंदे को पेश कर दिया। कहा होस्टेजेस को मरहलों में छोड़ेंगे। तैयब एर्दोगान ने नया दस्तूर लिखने के लिए बनाई लीगल टीम। कहा अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत आगे बढ़ी है। यूरेनियम की अफजूदगी खत्म नहीं करेंगे। इंडिया में कोविड केसों की तादाद 3,000 को पार कर गई। कई रियासतों में चौकसी, क्या नई लहर है।
हेड लाइन्स आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हफ्ते को ये बात मानी है कि पाकिस्तान के साथ हालिया लड़ाई में जंगी हवाई जहाज का नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद के इस दावे को गलत बताया कि 6 इंडियन जेट्स मार गिराए गए हैं। चौहान ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये मालूम करना ज़्यादा अहम है कि क्यों एयरक्राफ्ट खोए गए हैं, ताकि इंडियन आर्मी अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बेहतर बना सके और दोबारा वार कर सके। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये बात अहम नहीं है कि जेट मार गिराए गए, बल्कि यह है कि क्यों मार गिराए गए। जनरल चौहान से सवाल किया गया था कि पाकिस्तान के साथ इस महीने के शुरू में 4 दिन की फौजी झड़पों में क्या इंडिया ने अपने लड़ाका जेट्स खोए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। जब पाकिस्तान के इस दावे के बारे में पूछा गया कि उसने 6 इंडियन जेट्स मार गिराए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये दावा बिल्कुल गैर दुरुस्त है। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. The good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर चीफ मार्शल ए.के. भट्टी ने भी ये बात मानी कि नुकसान जंग का हिस्सा होते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम एयरफोर्स पायलट्स हिफाजत के साथ वापस आए हैं। एयरफोर्स के चीफ ए.पी. सिंह ने भी हाल ही में जेट्स की डिलीवरी में देरी और मैकेनिज्म पर तनकीद की थी और कहा था कि ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिन पर अमल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कई खामियों की तरफ निशानदेही की थी। इस दौरान बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि इंडिया ने हालिया झड़पों में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान 5 जेट्स खोए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान ने हालिया झड़पों के दौरान 6 इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर वार्निंग देते हुए कहा है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भोपाल में अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। मोदी ने इस ऑपरेशन में खातून ऑफिसर्स के रोल की तारीफ की। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है।
اب مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں۔ WHO نے کہا ہے کہ غازہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں۔ WHO کے ڈائریکٹر حنان بلخی نے کہا کہ غازہ میں بنیادی انفراسٹرکچر تباہ و تاراج ہو گیا ہے۔ ترک نیوز ایجنسی اناتولیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غازہ میں صحت کی سہولتیں ختم ہو چکی ہیں، صرف کچھ ہاسپٹلز محدود یا لمیٹڈ خدمات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غازہ میں بیماریاں پھیل رہی ہیں جن میں نمونیا، جلد کی بیماریاں، انفیکشنز اور ٹراما سے ہونے والی دماغی مسائل شامل ہے۔ ان حالات میں غازہ کے لوگوں کی زندگیوں کو اذیت ناک بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ WHO کی 51 گاڑیاں غازہ کی سرحد پر رکی ہوئی ہیں، لیکن اسرائیل انہیں آنے نہیں دے رہا ہے۔ اسرائیل 24 لاکھ فلسطینیوں کو منظم طور پر بھوکا مارنے کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ غازہ کے شفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ وہ اپنی صرف 20% صلاحیت کے مطابق کام کر پا رہے ہیں اور اسرائیل غازہ کے ہیلتھ سسٹم کو مفلوج بنا رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے خوراک کے حق سے متعلق نمائندے نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز اپنے امدادی قافلے روانہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ رائٹ ٹو فوڈ سے متعلق نمائندے مائیکل فخری نے کہا کہ اسرائیل امداد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ فلسطینی ریفیوجیوں سے متعلق ادارے اونروا کے چیف نے کہا ہے کہ اگر سیاسی عزم کا مظاہرہ کیا جائے تو غازہ میں بھوک مری کو روکا جا سکتا ہے۔ اونروا کمشنر جنرل فلپ لازرینی نے ایکس پر لکھا کہ ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف غازہ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور بمباری سے بچنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ فرانس اور اسرائیل کے درمیان غازہ کی انسانی صورتحال کے بارے میں ایک بار پھر تکرار ہوئی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ اگر اسرائیل غازہ میں انسانی مدد روکتا ہے تو اس کے خلاف سخت سٹینڈ لیا جائے گا۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انسانی مدد کو روکا نہیں جا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جرمنی نے بھی فرانس کے سٹینڈ کی تائید کی اور کہا کہ جرمنی غازہ کی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور اس بنیاد پر فیصلہ کرے گا کہ کیا اسرائیل کو نئے ہتھیار دیے جائیں گے۔ غازہ میں اپنی حملوں کی وجہ سے، اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اسرائیل دنیا میں اکیلا پڑتا جا رہا ہے اور اس کے اتحادی بھی اب اس سے بیزار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے سعودی عرب کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے عرب اور مسلم ملکوں کے ڈیلیگیشن کو مغربی کنارے کے دورے سے روک دیا ہے۔ اس ڈیلیگیشن کی قیادت سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کر رہے تھے۔ اس ڈیلیگیشن میں UAE، قطر، ترکی، ایجپٹ اور جارڈن کے نمائندے تھے۔ یہ ڈیلیگیشن اتوار کو رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کرنے والا تھا۔ 5 عرب ملکوں کے فارن منسٹرز نے ان کے ڈیلیگیشن کو روکنے پر اسرائیل پر تنقید کی ہے۔ ایجپٹ، جارڈن، قطر، سعودی عرب اور UAE کے وزیروں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل پر تنقید کی۔ اسرائیل نے یہ کہتے ہوئے عرب اور مسلم ملکوں کے ڈیلیگیشن کو روکا تھا کہ اس کا استعمال محمود عباس فلسطینی ریاست کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کریں گے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے اس ڈیلیگیشن کو روک رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حماس نے امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف کو جنگ بندی کی ایک تجویز پر اپنا جواب پیش کر دیا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ حماس کا جواب پازیٹیو ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ہوسٹیجز کو مرحلہ وار طور پر چھوڑا جائے۔ سمجھوتے کے مطابق یہ جنگ بندی 60 دنوں کے لیے ہوگی اور اس کے دوران 10 زندہ ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا اور بعض ہوسٹیجز کی لاشیں حوالے کی جائیں گی۔ غازہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 60 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ ان 24 گھنٹوں میں درجنوں فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 54,381 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,24,054 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غازہ کے الگ الگ مقامات پر تازہ حملے کیے گئے جن میں نارتھ غازہ، ساؤتھ غازہ، غازہ سٹی وغیرہ شامل ہے۔ غازہ سٹی میں ایک ٹینٹ پر کیے گئے حملے میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے جن میں 3 بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں امداد کی تقسیم کے ایک مرکز پر حملہ کیا، اس واقعے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ اسرائیلی سپاہیوں پر حملہ کر رہی ہے۔ اس حملے میں اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا ہے۔ لبنان اور سیریا میں اسرائیل کے تازہ حملے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ ساؤتھ لبنان کے دیر الزہرانی ٹاؤن میں ہفتے کی صبح ایک حملہ کیا گیا جس میں 33 سالہ محمد جمیل ہلاک ہوئے جو مسجد جا رہے تھے۔ وہ ایک مزاحمتی فائٹر کے بھائی بتائے گئے ہیں جو حال ہی میں شہید ہوئے تھے۔ سیریا میں اسرائیلی فوج نے فوجی اڈوں پر حملہ کیا۔ ان حملوں میں 1 شخص ہلاک ہوا اور 3 زخمی ہوئے۔
اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنے دھاوے جاری رکھی. ان دھاووں کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا. مغربی کنارے کے جیریکو میں یہودی آباد کاروں نے ایک نئی غیر قانونی یہودی آؤٹ پوسٹ قائم کی ہے. ترکی میں صدر طیب ایردوان نے نیا دستور بنانے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں. اس سلسلے میں دستور لکھنے کے لیے ایک لیگل ٹیم بنا دی گئی ہے. بتایا گیا کہ اس نئے دستور کا مقصد 2028 کے بعد بھی اقتدار پر برقرار رہنا ہے. 2028 میں ایردوان کی میعاد ختم ہونے والی ہے. طیب ایردوان 2014 سے ترکی کے صدر ہیں. اس سے پہلے 10 سال سے زیادہ عرصے تک وہ ترکی کے وزیر اعظم رہے. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ دستور جو 1980 کی فوجی بغاوت کے بعد لکھا گیا تھا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. طیب ایردوان نے اپنی ایک پارٹی کے لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کام شروع کرنے کے لیے 10 لیگل ایکسپرٹس کو مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 23 سال سے ہم ایک نیا سویلین اور جمہوری دستور بنانا چاہتے ہیں. موجودہ دستور کے مطابق طیب ایردوان دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن اگر وہ جلد الیکشنز کرائیں تو یہ ممکن ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ طیب ایردوان اس لیے دستور بدل رہے ہیں تاکہ وہ ایک مرتبہ پھر صدر بن سکیں. طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے لیے دستور نہیں بدل رہے ہیں بلکہ ملک کے لیے دستور بدل رہے ہیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر بات چیت آگے بڑھی ہے. ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کے چیف کے حوالے سے کہا گیا کہ امریکہ کے ساتھ جاری بات چیت میں کچھ پروگریس ہوئی ہے. ایرانی ادارے کے چیف محمد اسلامی نے یورانیم کی افزودگی بند کرنے کا امکان رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں صرف صہیونی پھیلا رہے ہیں. اس دوران ایران کی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت برابری کی بنیاد پر ہو رہی ہے. انہوں نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانا چاہتا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے 4 راؤنڈز ہو چکے ہیں اور اب 5واں راؤنڈ ہونے والا ہے. اس بات چیت میں عمان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے. بی جے پی کی تلنگانہ یونٹ نے آپریشن سندور کے بارے میں تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی کے بیانات اور وزیر اعظم نریندر مودی پر ان کی تنقید کو رد کر دیا ہے. بی جے پی کے ریاستی ترجمان این وی سبھاش نے کہا کہ چیف منسٹر تلنگانہ کا رویہ عجیب ہے. حال ہی میں ریونت ریڈی نے موجودہ مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پی او کے واپس لینے میں ناکام رہی ہے. بی جے پی ترجمان نے سوال کیا تھا کہ کیا ریونت ریڈی فوج کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی جیسے بی جے پی کے کٹر مخالفین بھی پاکستان کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن ریونت ریڈی حیرت کی بات یہ ہے کہ دشمن کے دعووں کو درست بتا رہے ہیں. ملک میں کووڈ کیسوں کی تعداد 3000 کو پار کر گئی ہے. اب لوگ سوال کرنے لگے ہیں کہ کیا یہ کورونا وائرس کی نئی لہر ہے. وزارت صحت نے ریاستوں کو چوکسی کی ہدایت دی ہے. کیرلا میں سب سے زیادہ ایکٹیو کیسز پائے جا رہے ہیں. کیرلا میں 1147 ایکٹیو کیسز ہیں. مہاراشٹر میں یہ تعداد 420، دہلی میں 294، گجرات میں 223، تمل ناڈو اور کرناٹک میں 148 اور بنگال میں 216 ہے. مرکزی وزیر صحت پرتاپ راج جادھو نے کہا کہ حکومت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. سی پی آئی ایم نے کہا ہے کہ بی جے پی کی ریاستی حکومتیں اور مرکزی حکومت بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کسی جانچ کے بغیر انہیں غیر ملکی قرار دے کر بنگلہ دیش میں دھکیلا جا رہا ہے. کمیونسٹ پارٹی نے اپنے شہریوں کو نشانہ بنانے کے اس قدم کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ غیر قانونی مائیگرنٹس کی پہچان کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. پارٹی نے آسام کی بی جے پی حکومت کے جارحانہ اور فرقہ وارانہ رویے اور پالیسیوں پر تنقید کی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے. قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس. تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز. آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system,
CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। पाकिस्तान के साथ झड़प में एयरक्राफ्ट खोया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया इकरार, कहा तादाद अहम नहीं, वजह अहम है। गोली का जवाब गोले से देंगे, वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान को फिर किया खबरदार। भोपाल में खताब। गाजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल इमदादी काफिलों को रोक रहा है। WHO और यूनाइटेड नेशंस का बयान। इसराइल ने मुस्लिम मुल्कों के डेलीगेशन को मगरबी किनारे के दौरे से रोक दिया। 5 फॉरेन मिनिस्टर्स ने की तनकीद। गाजा में 60 फलस्तीनी जाम बहक। लबनान और सीरिया में भी हमले। इस्लामी जिहाद ने इसराइली फौज पर हमले का वीडियो जारी किया। हमास ने जंगबंदी तजवीज़ पर जवाब अमरीकी नुमाइंदे को पेश कर दिया। कहा होस्टेजेस को मरहलों में छोड़ेंगे। तैयब एर्दोगान ने नया दस्तूर लिखने के लिए बनाई लीगल टीम। कहा अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत आगे बढ़ी है। यूरेनियम की अफजूदगी खत्म नहीं करेंगे। इंडिया में कोविड केसों की तादाद 3,000 को पार कर गई। कई रियासतों में चौकसी, क्या नई लहर है। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।